ایک دن بھری محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے. ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی. ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے آخرکار ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کیا. بڑی کشتی ڈاک کر کے ہم چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے پہ پہنچے اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کے مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالا اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے اس کے, اور اس نے اپنا نام جساسا بتایا. ہم نے اس سے پوچھا تم کیا چیز ہو, کیا مخلوق ہو؟ اس نے بولا مجھے چھوڑو, وہ ادھر ایک مندر ہے, ادھر جاؤ, وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے. اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیر میں بندھا ہوا دیکھا اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ, کیا اس میں کوئی فروٹ پھل وغیرہ ہیں؟ ہم نے کہا بالکل وہاں بہت فروٹس پھل وغیرہ ہے. اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر اس نے پوچھا مجھے لیک آف تبریا کے بارے میں بتاؤ, کیا اس میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کہا وہاں بہت پانی پڑا ہوا. اس نے کہا بہت جلد یہ بھی خشک ہو جائے گا. اور پھر اس نے کہا مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ, کیا کیا ہے اس نے ابھی تک؟ ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکا ہے. اس نے کہا کیا واقعی وہ یثرب مدینہ آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. میں ہوں دجال, اور بہت جلد میں اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ یعنی یثرب کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگوں, یہ ہے یثرب مدینہ. تمیم الداری جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے. یاد رکھو دجال شام کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے سمندر میں. اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا دجال مشرق میں ہے, دجال مشرق میں ہے, دجال مشرق میں ہے. اب سمپل سی بات ہے, ایز وی نو کہ مشرق کی طرف سفر کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے پہ رکی تھی. سو لیٹس جسٹ فائنڈ آؤٹ آل دی آئلینڈز ایسٹ آف مدینہ. مدینہ کے ایسٹ میں دیر از دا فیمس عربین سی, اور اس میں مینلی 4 جزیرے پائے جاتے ہیں. لکشدویپ آئلینڈ ان انڈیا, سکوٹرا آئلینڈ ان یمن, مسیرا آئلینڈ ان عمان, اینڈ استولا ان پاکستان. حدیث میں کلیئرلی فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا. تو یہ 2 آئلینڈز تو نکل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا, اگر اس سے ہم ایک سیدھی لائن کھینچیں تو وہ بالکل استولا آئلینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے. اور جب جساسا نے ان کو اس جزیرے پہ ایک ٹیمپل مندر کی طرف بھیجا تھا, تو اس جزیرے پہ ایک مندر ٹیمپل کے کوئی ریمینز تو ہونے چاہیے. انڈیا کے اس آئلینڈ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پاکستان کے استولا آئلینڈ میں بتایا کیا ہے, مندر. لیکن یہ تو 1450 سال پرانی کہانی ہے. مندر تو ابھی 40-50 سال پہلے بنا ہوگا. 2000 سال پرانا مندر. اور مندر بھی کس کا؟ کالی ماتا, ہندوؤں کی سب سے خطرناک اور خوفناک گاڈس, دیوی, جو دکھنے میں بہت خوفناک اور جس کے جسم پر بھی بہت زیادہ بال ہے. کچھ یاد آیا؟ جساسا. ان صحابیوں نے جس عجیب سے مخلوق کی بات کی تھی وہ بالکل ہندوؤں کے اس بھگوان سے ملتا جلتا ہے. لیکن اگر آج آپ استولا آئلینڈ جائے تو آپ کو دجال نہیں ملے گا. جب مکہ فتح ہوا تو خالد بن ولید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جاؤ اور لات کا مندر جو ہے نا اس کو مسمار کر دو. لات کا مندر مکہ اور طائف کے درمیان میں تھا. تو خالد بن ولید وہاں گئے, انہوں نے وہ جو وہاں پروہت وغیرہ بیٹھے تھے ان کو مار دیا اور مندر کو تھوڑا بہت مسمار کر دیا. واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اپنا کام پورا نہیں کیا, واپس جاؤ اور اس کو پورا مسمار کر دو, اس کا نام و نشان مٹا دو. تو خالد بن ولید کہتے ہیں میں جب دوبارہ گیا اور میں نے جب اس کا نام و نشان مٹایا تو وہاں ایک انتہائی بدصورت کالی عورت نکلی جو ظاہراً عورتوں کی طرح تھی لیکن انسانی مخلوق نہیں لگ رہی تھی. تو اس نے چیخ سے مجھے ڈرانا چاہا, لیکن خالد بن ولید کہاں ڈرتا تھا. اس نے پھر کہتے ہیں میں نے جب اس کو قتل کیا تو اتنا خون نکلا کہ ریتلی زمین ہونے کے باوجود وہاں ایک چھپڑی سی بن گئی خون کی, اتنا خون اس میں سے نکلا. تو میں نے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا تو انہوں نے کہا ہاں اب کام مکمل ہوا ہے, یہی تو لات تھی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی مخلوقات جو ہے وہ شیطان کی وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اب وہ کالی ماتا جس کو ہندو کہتے ہیں وہ اگر وہاں تھی اور دجال تھا تو اب وہ کہاں گیا؟ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جب اس کا راز آشکار ہو گیا تو پھر اس نے اپنی پوزیشن جو ہے نا وہ چینج کر لی. عبدالسلام صاحب ہم چاہیں گے اپنے ویورز کو ہم یہ بھی بتائیں کہ یہ آپ کا انالیسس ہے اس حوالے سے کہ کالی ماتا کے ساتھ یہ 3 چیزیں سر 3 چیزیں ملی نا سر. ایک مندر ہونا ضروری ہے,
اس جزیرے پہ، ایک وہ جزیرہ مدینہ سے مشرق کی طرف ہونا ضروری ہے، اور نمبر 3 وہاں خاتون عورت ٹائپ ایک مخلوق ہونا ضروری ہے. تو یہ تینوں آ کے کوانسائڈ کر جاتی ہیں ایسٹولا جو ہے نا آئی لینڈ کے اوپر. وہ آج بھی میرا مطلب ہے آپ دیکھ لیں کہ گوگل پہ اسٹڈی کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کالی ماتا کا مندر ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے سال مودی نے پاکستان گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں وہاں جا کے 10 دن عبادت کرنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، یہ پچھلے سال کا واقعہ، تو پاکستان گورنمنٹ نے اس کو الاؤ نہیں کیا تھا. تو ویسے ابھی وہ آباد ہے مطلب؟ نہیں، ابھی اس پہ ایک مسجد بنی ہے، مسلمانوں نے ایک مسجد بنائی ہے جس کو وہ خضر علیہ السلام کی مسجد کے نام سے یاد کرتے ہیں سمندر کے حوالے سے. باقی اور کچھ نہیں ہے، غیر آباد جزیرہ ہے.